السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیم لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم حدیث ہی سے شروع کریں گے۔ باب الدعاء للمشرکین بالہدی لیتألفہم، مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کرنا تاکہ انہیں مانوس کیا جائے۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن قال قال ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ قدم طفیل بن عمرو الدوسی واصحابہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ طفیل بن عمرو الدوسی، قبیلہ دوس کے تھے یہ، اور شروع میں ہی ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہی کے قبیلے سے تھے۔ طفیل بن عمرو الدوسی اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دوسن، بے شک دوس، عصت و ابت، انہوں نے نافرمانی کی ہے اور انکار کر دیا ہے، یعنی حق کو قبول کرنے سے۔ فدع اللہ علیہا، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے ان کے خلاف، یعنی ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ فقیلہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ہلکت دوسن، آپ دعا کیجئے کہ قبیلہ دوس برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، اللہم اہدی دوسن وأتی بہم، اے اللہ تو دوس کو ہدایت نصیب فرما اور انہیں حق کی جانب لے آ۔ اب یہاں پر انبیاء کرام کی جو دعائیں ہیں اپنی قوم کے خلاف یا اپنی قوم کے حق میں، وہ دو طرح کی ہوئی ہیں، یعنی دونوں طرح کی ہوئی ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تھی اپنی قوم کے حوالے سے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کوئی بد دعا ایسی ہلاکت کی نہیں کی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے نافرمانی کی۔ پھر اس سے قبل ہم نوح علیہ السلام کا دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے 950 سال تبلیغ کی اور پھر بھی جو ان کی قوم ہے وہ ایمان نہیں لائی، تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ یا اللہ تو ان کے ایک گھر بھی کافروں کا تو اس زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ اور اسی طرح سے اور بھی دعائیں ہیں اس طرح کی نوح علیہ السلام کی جو ملتی ہیں، انی مغلوب فانتصر بھی ملتی ہے، اور اسی طرح ایک اور بھی ہے جو سک میرے ذہن میں نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ٹورڈز دی اینڈ، جب فرعون کی قوم نے مظالم کی حد کر دی اور نافرمانی اور انکار کی حد کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو سورہ یونس میں آتی ہے کہ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو بڑی دنیا کی زینت، بڑی ہی دنیا دے دی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکایا، تو مٹا دے ان کے اموال کو اور ان کے دلوں پر تو سختی ڈال دے، اور یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس وقت یہ جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے تمس کا، طا میم سین،
یہ مٹانے کے لیے تو آتا ہے، لیکن ایسا مٹانا کہ جیسے انسان مٹ جائے اور نام و نشان باقی رہ جائے۔ کچھ تو مٹانا ایسا ہوتا نا کہ جس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، لیکن انہوں نے دعا ہی یہ کی کہ ان کے عبرت کے لیے نام و نشان باقی رہے۔ اور عین وہی چیز ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایجپٹ میں کس طرح ان کے ممیز اور ان کے سارے وہ احرام مصر اور ان کا کلچر اتنا زیادہ پریزروڈ ہے، لیکن وہ خود جو ہیں وہ دنیا سے بڑے ہی جیسے وہ ذلت کی موت وہ مارے گئے۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میں جب ان کے درمیان تھا تب تک تو میں ان پر گواہ تھا، لیکن جب میں ان کے درمیان نہیں رہا تو پھر تو ہی جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ پھر اب بھی اگر تو انہیں سزا دے تو بھی تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو غفور و رحیم ہے۔ پھر ایک نبی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان کی قوم نے انہیں اتنا مارا کہ ان کا خون بہنے لگا، اور اپنا خون صاف کرتے جا رہے تھے، اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوس کے جب خلاف دعا کرنے کا کہا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر ہی ابو جہل اور عتبہ اور ربیعہ اور عقبہ بن ابی معیط اور ان سب کے خلاف جو ہے وہ بد دعا کی بھی تھی، حرم کے اندر کی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کی دعائیں دونوں طرح کی ہوتی ہیں اور وقت کے مطابق ہوتی ہیں، حالات کے مطابق ہوتی ہیں۔ اب قبیلہ دوس سے خیر کی امید بھی تھی، قبیلہ دوس سے کوئی جنگ جاری نہیں تھی، انہوں نے کوئی آ کے تو شر نہیں کیا تھا، بس اپنے قبیلے میں رہتے ہوئے صرف اپنے ایک بندے کی بات ماننے سے انکار کیا تھا اور اللہ کا پیغام ماننے سے انکار کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے، بد دعائیں دینے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ پھر جب کسی کے ساتھ اگر بہت بڑا ایسا کوئی معرکہ ہو رہا ہو جو دشمنی میں اور اذیت میں آپ کی جان کے دشمن بن جائیں اور کنفرنٹیشن ہو جائے، جیسے میدان جنگ میں ہو جائے، تو ایسے میں پھر بد دعا کرنی بھی جائز ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، تو آپ نے قبیلہ دوس کے خلاف کوئی بد دعا نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ طفیل بن عمرو الدوسی نے بھی اپنی قوم کے لیے کہا ہے نا کہ ان کے خلاف بد دعا کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تنگ آئے ہیں اور انہوں نے کافی عرصہ ٹرائی کیا ہے، اور پھر کہیں جا کر تو انہوں نے آ کر یہ بات کہی ہے۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس کے بدلے میں وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا، اور پھر وہ آ گئے تھے مدینہ میں۔ تو یہ حالات پر منحصر ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے گی، مشرکین کے لیے یا بد دعا۔ باب دعوت الیہود والنصارى وعلی ما یقاتلون علیہ وما کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ وقیصر والدعوت قبل القتال۔ یہود و نصارہ کو کس طرح دعوت دی جائے اور ان سے کس بات پر جنگ کی جائے، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسریٰ اور قیصر کو خطوط لکھنا اور انہیں لڑائی سے پہلے دعوت اسلام دینا۔ کسریٰ ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا، قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا جس کو سیزر کہتے ہیں انگلش میں، اور اسی طرح سے فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، پھر یمن کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب تبا تھا، پھر بطلیموس یہ ہند کے بادشاہوں کا لقب تھا، ان کو کہا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی دو جو یہ سپر پاورز تھیں ان کو چنا خط کے لیے اور ان کو دعوت اسلام دی قتال سے پہلے۔ قال حدثنا علی بن الجعدی قال اخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا، ان یکتب الی الرومی کہ لکھیں روم کی طرف، شاہ روم کی طرف خط، قیل لہو تو آپ سے کہا گیا انہم لا یقرؤون کتابا کہ وہ لوگ کوئی خط نہیں پڑھتے الا ان یکون مختوما
مگر یہ کہ وہ ہو اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی، سیل لگی ہوئی، سٹیمپ لگی ہوئی، کیونکہ اس میں پھر اوتھینٹیکیٹ ہو جاتی ہے چیز، اس میں فورجری کے احتمالات ختم ہو جاتے ہیں۔ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّن فِضَّةٍ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، گویا کہ اب بھی میں اس کو آپ کے دست مبارک میں اس کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ وَنَقَشَ فِيهِ، اور اس کے اندر نقش تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ۔ وہ جو آپ ایک مہر دیکھتے ہیں، ایک مہر نبوت سی آپ کو نظر آتی ہے ڈفرینٹ کی سیرت کی کتابوں پر بھی اور ڈفرینٹ جگہوں پر، تو وہ اسی کا نقش بتایا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں تھا۔ تو ایک تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی کسی بڑے کسی ڈگنیٹری کو آپ نے دعویٰ کرنی ہو تو اس کے اپنے کچھ اصول ہیں، اس کے اپنے کچھ ضوابط ہیں، ڈیکورم ہے، تو ڈیکورم کو برقرار رکھتے ہوئے دعویٰ کرنی چاہیے، اور جہاں عمومی دعوت شایان شان ہو وہاں عمومی دعوت کریں، اور جہاں کوئی خاص کوئی انسان ہو یا کسی عہدے کا انسان ہو تو اس کو اس کے عہدے کے مطابق اس کو ایڈریس کریں۔ تو یہ دعویٰ کا ایک اسلوب ہے، اور یہ بہت جگہوں پر بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، اور یہ بھی حکمت ہے جو انسان کو اگر آ جائے کہ کس کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا ہے۔ وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث بکتابہ الی کسریٰ، بھیجا اپنے خط کے ساتھ کسریٰ کی طرف، یعنی خسرو ایران کا بادشاہ، فأمرہ ان یدفعہ الی عظیم البحرین، اور وہ جو صحابی تھے ان کو جو قاصد بنا کر بھیجے گئے تھے، اور غالباً یہ عبداللہ بن حذافہ السہمی تھے، تو ان کو کہا کہ یہ خط پہلے تم جا کے دینا بحرین کے گورنر کو، یدفعہ عظیم البحرین الی کسریٰ، اور بحرین کا جو گورنر ہے یا جو اس کا والی ہے وہ دے گا اس کو کسریٰ کو۔ تو یہ ایک پروٹوکول تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کروائی۔ فلما قرأہ کسریٰ، تو جب پڑھا اس خط کو کسریٰ نے، خرقہ، تو اس نے پھاڑ دیا اس کو۔ فحسبت، تو میں یہ گمان کرتا ہوں، ان سعید بن المسیب قال، یہ کہ سعید بن مسیب نے کہا، فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی، ان یمزقوا کل ممزق، یہ کہ وہ پوری طرح پارا پارا ہو جائیں ان کی ساری سلطنت۔ اور سیرہ کی کتابوں میں آپ کو یہ ملتی ہے پوری بات کہ کس طرح وہاں کا جو گورنر تھا، شاید یمن کا گورنر تھا اس وقت، یعنی ایرانینز کے انڈر بازان، اور بازان جب آیا ادھر مدینہ، اور کسریٰ نے بھیجا کہ یہ جنہوں نے مجھے خط لکھا ہے ان کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، تو وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ پیچھے سے تمہارے بادشاہ کا قتل ہو گیا ہے، اس کو اس کے اپنے بیٹے نے قتل کر دیا ہے، اس کی سلطنت کا پارا پارا ہو گیا ہے۔ تو وہ واپس گیا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ یہ خبر بالکل درست تھی تو بازان جو ہے یہ مسلمان ہو گئے، اور پھر یہ اللہ نے ان کو استقامت دی، اور لیٹر آن کئی جنگوں میں یہ شریک بھی رہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بد دعا تھی، جس کے نتیجے میں کسریٰ کے ساتھ فوری طور پر ہی یہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعویٰ کا ایک خاص اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اور وہ ہے کہ کسی انسان کا جو ایک بادشاہی کا یا جو بھی اس کا مقام تھا تو اس کو آنر کیا ہے، اس کو ایکنالج کیا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز بھی ہے جو ہمیں وہیں نظر آتی ہے، اور وہ جو ہمیں قرآن پاک میں بھی نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں، آپ کے پاس سرداران قریش بیٹھے تھے، آپ ذرا سی ناگواری آپ کے چہرہ مبارک پر آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی پکڑ کی کہ ان کے آنے پہ آپ نے کیوں ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جب یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ تم دیکھو تو صحیح کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہیں، بلال بیٹھے ہیں، صہیب بیٹھے ہیں، اور یہ سارے جو یعنی جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے غلام ہیں، ان کی مجالس میں ہم بیٹھ سکتے ہی نہیں ہیں، تو ہمارے لیے الگ مجلس بناؤ، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر تو کوئی دوسرے انسانوں کی تحقیر کرتے ہوئے اس مجلس میں نہ بیٹھنا چاہے تو اس کو تو پھر آپ نے بالکل کیٹر نہیں کرنا، لیکن اگر آپ خود سے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کسی ڈگنیٹری کو میں انوائٹ کروں اسلام کی طرف یا اس کو میں ہدایت کی دعوت دوں، تو پھر آپ اس کے پروٹوکول کو فالو کریں۔ لیکن اگر کوئی تحقیر کے حوالے سے کرتا ہے تو پھر اس کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے قرآن حکیم میں ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور پھر یہ پتہ چلا کہ اسلام کی مدد کرنے میں اور اسلام کو سربلند کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا کلمہ سربلند کرنے کے لیے جو ہے خط لکھے جا سکتے ہیں مختلف ممالک کے لوگوں کو۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کو خط لکھا، آپ نے کسریٰ کو خط لکھا، اسی طرح سے مختلف اور بھی خطوط ہیں جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی ہی ایک قسم ہے۔ اور ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی اپنی پوری ایک فقہ ہے، اور اس فقہ کی جو بنیاد ہے وہ ہے ان تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یہ کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے۔ اس کے علاوہ نہ تو جغرافیکل ایکسپینشن، اپنے جھنڈے گاڑنا، وہاں کی دولت حاصل کرنا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ جی سب کانٹیننٹ تو بر صغیر تو بڑا ہی زیادہ مال و دولت سے بھرپور ایک ملک ہے، ایک خطہ ہے، تو وہاں پر اس نیت سے آ کر حملہ آور ہونا کہ یہ جو ہے یہاں کی دولت ہمیں حاصل ہو جائے، تو اس کو یہ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے حملے کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دینا ہے اور کس کے حملے کو جہاد فی سبیل المال اور فی سبیل الجاہ قرار دینا ہے۔ ہم کسی کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں اتنا ضرور پتہ ہے ان تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ ہوگا نیت میں، تو پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ کاؤنٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر سیدھی فوری طور پہ جو قتل و غارت ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی فقہ میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کی حکمتوں میں سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکی دور تھا، اور اس مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو جو ہدایات تھیں وہ تھیں کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو۔ اس وقت ایک اور طرح کا جہاد تھا، اس وقت نفس کے خلاف جہاد تھا، اس وقت ایک تیاری کی جا رہی تھی میدان جنگ والے جہاد کے لیے، وہ شخصیتیں بنانے کی، اور پھر جب وہ ایک نفس کو کنٹرول کرنا بھی آ گیا اور اتنی تشدد جو ہے اس کو عقیدے کی خاطر برداشت کرنا بھی آ گیا، تو پھر مدنی دور میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے مسلمانوں کو قتال فی سبیل اللہ سے بھی آزمایا ہے۔ پھر مدنی دور میں بھی آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کبھی کوئی ایکسپیڈیشن جس میں آپ خود تشریف لے گئے ہیں یا آپ نے کوئی صحابہ کو بھیجا ہے، سرایہ میں بھیجا ہے، تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام پہنچوایا ہے ہدایت کا، یہاں تک کہ آگے وہ حدیث آ رہی ہے کہ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جیسے جو ایک سٹبن یہودی تھے اور ان کی شرارتیں ختم ہو کر نہیں دے رہی تھیں، یہ وہی لوگ تھے قبیلہ بنو نذیر کے کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جلا وطن کیا تھا، اور اب یہ خیبر میں آ کے آباد تھے اور آئے دن یہ شرارتیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ ایک قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا اس کا علم دے کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان کو حق کی دعوت دینا، اور یہ یاد رکھنا کہ تمہاری سے یعنی تمہاری تعلیم سے، تمہاری بات سے اگر ایک بندہ بھی ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔
تو وہ جو اقبال کا شعر ہے وہ بڑا غور طلب ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اگر نیت میں مال غنیمت ہوگا، اگر نیت میں کشور کشائی ہوگی یعنی شان و شوکت ہوگی، تو وہ کلمت اللہ ہی العلیاء میں نہیں آتا. پھر تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیٹر آن جہاد کیے ہیں، قتال کیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سر بلند ہو. اور ایران کی جنگ میں ایک صحابی کا جو ایک مشہور ایک ان کا عربی کا ایک سینٹنس تھا جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا، شاید رستم سے کہا تھا کہ ہم آئے ہیں اللہ کے بندوں کو، یعنی اللہ کے بندوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے. تو اس طرح کا ان کا کوئی وہ سینٹنس تھا. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے قتال کی اور جہاد کی نوعیت کیا تھی اور نیت کیا تھی. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ہیں، اور پھر اس کے بعد لیٹر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں پہلی رومنز کے خلاف جنگ تو ہو گئی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امراء بھیجے تھے بنا کر کہ سب سے پہلے زید امیر لشکر ہوں گے، اور اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. اور پھر یہ تھی غزوہ موتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے تھے، لیکن اس کو غزوہ اس لیے کہا گیا ہے، بعض سیرت نگاروں نے بتایا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر یہ جیش الامراء کہلاتا ہے نا، بہت سے اکابر صحابہ اس کے اندر شریک تھے، اور 3 تو امیر تھے اس کے یکے بعد دیگرے. تو پھر اس کے بعد جب یہ تینوں شہید ہو گئے، تینوں ہی شہید ہوئے، اور کس کس شان سے یہ شہید ہوئے، زید رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ کے بازو کٹے، پھر عبداللہ بن رواحہ کو تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو جو اپنے شعر و شاعری میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو ایڈریس کر کے کہا ہے کہ تم یعنی تم اس موقع پر کمزوری نہ دکھاؤ، وہ اس طرح کے ان کے اشعار ہیں بڑے زبردست. اور پھر وہ میدان جنگ میں گئے ہیں اور وہ بھی شہید ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مدینہ میں ساری ایک لگاتار آپ بتا رہے تھے کہ اس وقت یہ ہو رہا ہے، اس وقت یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دکھا رہے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب جو علم ہے، جو مسلمانوں کا جھنڈا ہے، وہ سیف من سیوف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں، اور وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اور یہ پہلا معرکہ تھا جس میں بہت ایک فرق تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی بنسبت جو ہے رومنز. کچھ لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ 2 لاکھ تھے اور مسلمان 3000 تھے، واللہ عالم. لیکن یہ ہے کہ جو بھی تھا فرق بہت زیادہ تھا مسلمانوں اور ان کی تعداد میں. تو لیٹر آن پھر اسی طرح سے ایران کا سارا معرکہ ہوا ہے، فاتح ایران سعد بن ابی وقاص ہیں، پھر دمشق فتح ہوتا ہے، پھر یرموک ہوتی ہے، یہ سب ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، اور پھر بیت المقدس کی فتح ہوتی ہے، ایجپٹ فتح ہوتا ہے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کی ابتدا یہ جو انٹرنیشنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط گئے ہیں یہاں سے ہوئی تھی. ان میں سے آج آپ سوچئے کہ اگر کیسر و کسریٰ اس وقت اسلام قبول کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خطوط میں فرمایا ہی یہ تھا، اسلم تسلم، تم مسلمان ہو جاؤ تم سلامت رہو گے. اور ان لوگوں نے کسی نے کوئی طریقہ اختیار کیا انکار کا، کسی نے کوئی طریقہ اختیار کیا، لیکن جنہوں نے بھی انکار کیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ میں اور حضرت عمر ہی کے دور تک یہ ساری فتوحات جو ہیں یہ مکمل ہو چکی ہوئی تھیں. باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام والنبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اسلام اور تصدیق کی دعوت دینا. وَأَلَّا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور یہ کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا معبود نہ بنائے. یہ ہے اللہ کی بندگی میں لانا، اور یہ ہے قتال فی سبیل اللہ کا سارا مقصد. وقوله تعالی ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب الآیہ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کسی بندے کے لیے یہ لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے تو وہ لوگوں کو اللہ کے سوا اپنی عبادت کے متعلق دعوت دے۔ یعنی اللہ نے تو کتاب و حکمت دی کہ تاکہ لوگوں کو اللہ کا بندہ بناؤ اور وہ ان کو اپنے گرد اکٹھا کر لے۔ کسی کے لیے یہ لائق نہیں، یہ جائز ہی نہیں، اور نہ ہی کسی نبی نے یہ کیا ہے، کسی نبی نے یہ نہیں کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی جہاد کا مقصد عبادت الہی اور مساوات انسانی کو فروغ دینا ہے، اور وہ جو ملوکیت ہے، مونارکی، ایسی مونارکی کہ جس میں عوام الناس کے حقوق مسخ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور خود جو انسان ہے وہ ایک تخت پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائے، تو اس مونارکی، ویسی جو ملوکیت ہے، اس کو ختم کرنا مقصد ہے جہاد کا۔ قال حدثنا ابراہیم بن حمزة قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی قیصر یدعوہ الی الاسلام۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر یعنی شاہ روم کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْیَةَ الْکَلْبِیِّ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو خط ہے وہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا تھا۔ وَأَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یدفعہ الی عظیم بصرہ، کہ یہ خط جو ہے یہ بصرہ کے گورنر کو دینا، یعنی ڈائریکٹ ادھر نہیں، سیزر تک تم نے جانا۔ ہو سکتا ہے کہ پروٹوکول ہی یہ ہو، واللہ عالم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فالو کیا ہے کہ کوئی اور جو ڈگنیٹری ہے قیصر سے ذرا سے کم لیول کا، وہ اس خط کو پہنچائے۔ لیدفعہ الی قیصر، وہ اس کو قیصر تک پہنچائے۔ وکان قیصر، اور جو قیصر تھا ان دنوں میں، لما کشف اللہ عنہ جنود فارس، جب اللہ نے اس پر سے فارس کے لشکروں کو ہٹایا، اور روم اور فارس کی جو جنگیں ہیں وہ بڑی قدیم اور طویل جنگیں چلی آ رہی تھیں، اور یہاں اب فارس جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی اب شکست دی تھی، کیونکہ اس سے پہلے جو سورہ روم میں آتا ہے غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، تو اس میں تو یہی ہے نا کہ ایران نے ان کو شکست دی، تو لگاتار کبھی کسی کو شکست ہوتی تھی اور کبھی کسی کو، تو یہ جو وقت تھا سورہ روم جب نازل ہوئی ہے، تو اس وقت مسلمان جو ہیں مکہ میں ان کی بڑی بری حالت تھی، کفار قریش ان کے اوپر بہت مظالم ڈھا رہے تھے، اور یہ جو جنگ ہو رہی تھی اس میں رومی کیونکہ اہل کتاب تھے تو مسلمانوں کی ہمدردیاں اور دعائیں رومنز کے ساتھ تھیں، اور ایرانی آتش پرست تھے، کافر تھے، تو قریش مکہ کی ساری ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ اب جب ایران فتح یاب ہو گیا تو یہاں پر مسلمانوں کا کے لیے تشدد اور زیادہ بڑھ گیا، زندگی اور انہوں نے تنگ کر دی اور مشکل بنا دی مسلمانوں کی، کہ تم لوگوں کا جو رب ہے اس نے وہاں تو مدد کی نہیں رومنز کی، تو تم لوگوں کی کیا کرے گا، تو وہاں بھی ہم جیتے ہیں، تمہارے خلاف بھی ہم ہی جیتیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پھر وہ پیشین گوئی کی کہ کچھ ہی سالوں میں رومنز دوبارہ غالب آ جائیں گے، اور پھر رومنز دوبارہ غالب آئے، یہ وہ وقت تھا، ٹھیک ہے۔ مشا من حمص الی ایلیا شکر لما ابلاہ اللہ، تو وہ حمص سے ایلیا آیا تاکہ وہ اس انعام کا شکر ادا کرے جو اسے فتح کی صورت میں ملا تھا۔ لما ابلاہ اللہ، بلا جو ہے وہ آزمائش کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ ہم آزمائیں گے تمہیں خیر سے بھی اور شر سے بھی، تو بیسیکلی وہ بھی آزمائش ہی ہوتی ہے، نعمت بھی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیت المقدس آیا۔ فلما جاء قیصر کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حین قرأہ التمسوا لی ہاہنا احدا من قومہ لاسألہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا اور اس کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے کہا کہ تم اس شخص کی قوم کا کوئی آدمی تلاش کرو تاکہ میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کروں۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ کے بعد یہ ہر طرف ذرا سکون ہوا تھا، مسلمانوں کی اور قریش کی جنگیں جو ہیں وہ ختم ہوئیں اور ایک سکون آیا، اور تب ہی ایک بہت بڑا ٹریڈ کیروین لے کر ابو سفیان اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ جب کیسر نے کہا کہ پتہ کرو کہ کوئی اس علاقے سے آیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر تجارتی قافلے تو آتے جاتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو چیز آرڈین کی اور جس چیز کا فیصلہ فرمایا وہ یہ تھا کہ وہاں پر ابو سفیان ہوں، اور ابو سفیان اصل نام صخر ہے، صخر بن حرب، اور ابو سفیان ہی کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ابھی یہ کافر ہی ہیں، کافر ہیں، دشمن ہیں، اور ان کے دور جاہلیت میں ان سے کچھ ایسی چیزیں سرزد ہوئی ہیں کہ جو اگر انسان ان کو آئسولیٹ کر کے دیکھے تو ایک ایک چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت بڑی ہے، لیکن اسلام کی یہ شان ہے کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے ہر اس غلطی کو کہ جو اس سے پہلے ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تھے وہاں پر اپنا تجارتی قافلہ لے کر، اور قریش کے اور بھی بہت سے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ ہاں، انہو کان بالشامی، وہ تھے اس وقت شام میں، شام، سیریا، یہ سارا علاقہ، بیت المقدس، سیریا، بصرہ، یہ سب کہلاتا تھا۔ فی رجال من قریشن، قریش کے کچھ آدمیوں کے ہمراہ، قدموا تجارتاً، وہ تجارت کے لیے آئے تھے، فی المدت التی کانت بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کفار قریش، اور یہ اس مدت کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان معاہدہ تھا۔ قال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کہا، اب یہ ساری کہانی انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد کس کو سنائی ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو۔ اب آپ سوچئے کہ ابن عباس کو اگر علم کا شوق نہ ہوتا، علم کے حصول کا، اور جگہ جگہ جیسے ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ اٹھ کے جایا کرتے تھے اور جا کے تو سینئر صحابہ کے گھروں کے باہر بیٹھے رہتے تھے، بال گردآلود ہو جایا کرتے تھے، اور وہ جب باہر نکلتے تو ان سے حدیث سنا کرتے تھے، تو یہ ان کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں، ابو سفیان نے کہا، فوجدنا رسول قیصر ببعد الشام، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسر کا قاصد شام کے کسی علاقے میں اس نے ہمیں ڈھونڈا، تلاش کر لیا، فانطلق بی و باصحابی، تو وہ لے کے چلا مجھے اور میرے ساتھیوں کو، حتی قدمنا ایلیاء، یہاں تک کہ ہم ایلیا یعنی بیت المقدس پہنچ گئے، فادخلنا علیہ، تو ہمیں داخل کیا گیا اس کے پاس یعنی کیسر کے پاس، فاذا هو جالس فی مجلس ملکہ وعلیہ التاج، تو وہ اپنے تخت کے اوپر، اپنے بادشاہوں والی جو اس کا جگہ تھی اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سر کے اوپر اس کا تاج بھی سجا ہوا تھا، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الروم، اور اس کے ارد گرد روم کے سارے امراء وزراء جو ہیں وہ تھے، اس کے ارد گرد تھے، جمع تھے۔ سوچئے ان کی کیا حالت ہوگی اس وقت، جبکہ ابھی تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ، تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا، بادشاہوں کے پاس ٹرانسلیٹرز ہوا کرتے تھے، سلہم، ان سے پوچھو، ایہم اقرب نسبا الی ھذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، کہ ان سے پوچھو کہ ان لوگوں میں سے کون سب سے زیادہ نسب میں قریب ہے اس شخص کے کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ قال ابو سفیان، ابو سفیان کہتے ہیں ابن عباس سے، فقلت، تو میں نے کہا، انا اقربہم الیہ نسبا، میں ہوں سب سے زیادہ قریبی اس کے نسب میں۔ قال، تو اس نے کہا، ما قرابت ما بینک و بینہ، تو اس نے پوچھا کیسر نے کہ تمہاری کیا رشتہ داری ہے اس کے ساتھ، کیا قرابت کا رشتہ ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، ہوا ابن عمی، کہ وہ میرا چچا زاد ہے،
اور یہ یعنی والدین جو ہیں وہ کزنز تھے نا، سگے چچا کے بیٹے نہیں ہیں یہ۔ وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ مِّن بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِي، اب وہ کلیئر کر رہے ہیں چچا زاد ہونے والی بات کو کہ اور واقعی ان دنوں اس قافلے میں میرے علاوہ کوئی شخص بھی بنو عبد مناف میں سے نہیں تھا۔ تو بنو عبد مناف میں سے ہونا جو ہے وہ ایک سیکنڈ تھرڈ کزن جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ فقال قیصر، تو قیصر نے کہا ادنوہ، اس کو میرے قریب بٹھاؤ۔ وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي، تو میرے ساتھیوں کو حکم دیا، فَجُعِلُوا خلف ظہری عند کتفی، اور ان کو بالکل میرے پیچھے میرے کندھے کے پاس پاس کھڑا کر دیا گیا، لیکن ایسے کہ میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، وہ پیچھے تھے۔ ثم قال لترجمانہ، پھر اس نے کہا اپنے ترجمان سے، قل لاصحابہ، اس کے ساتھیوں سے کہو، انی سائل ھذا الرجل، میں اس بندے سے کچھ سوال پوچھنے والا ہوں، عن الذی یزعم انہ نبی، اس شخص کے بارے میں جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے، فَإِن كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ، اب اگر یہ یعنی ابو سفیان کوئی جھوٹ بولے، کوئی بات غلط بیانی کرے میرے سوال کے جواب میں، تو تم لوگوں نے اس کو جھٹلا دینا ہے، تم لوگوں نے مجھے بتا دینا ہے۔ قال ابو سفیان، تو ابو سفیان کہتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لولا الحیاء یومئذ، اگر اس دن یہ حیا نہ ہوتی، من ان یأثر اصحابی انی الکذب، کہ میرے ساتھی مجھ پر جھوٹ کا الزام لگائیں گے، لکذبتہ، تو میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول دیتا۔ یعنی اتنا میٹر کرتا تھا مجھے اس وقت جھوٹ بولنا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو ساتھی ہیں جو عرب سے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں، قریش کے لوگ ہیں، تو یہ مجھے جھوٹا قرار دیں اور میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں۔ عربوں کی یہ خوبی تو تھی نا، سچ بولنا۔ ہی نہ سألنی عنہ، جب وہ پوچھتا مجھ سے تو ضرور میں نے جھوٹ بول دینا تھا۔ وَلَكِنِّي اسْتَحْيَيْتُ أَن يَأْثُرَ الْكَذِبَ عَنِّي فَصَدَقْتُهُ، تو لیکن مجھے حیا آئی اس بات سے کہ یہ میری تکذیب کریں گے، تو پھر میں نے سچائی سے ہی کام لیا، میں نے سچ ہی بولا اس سے۔ ثم قال لترجمانہ، پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا، قل لہ، اس سے پوچھو، کیف نسب ھذا الرجل فیکم، اس بندے کا، اس شخص کا تمہارے اندر نسب کیسا ہے؟ قلت، میں نے کہا، ھو فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر اعلیٰ نسب کا حامل ہے۔ قال، اب یہ بھی چچا زاد کہہ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ اسی قبیلے سے تھے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ اب اگر کہتے کہ وہ کسی چھوٹے نسب کا ہے تو خود بھی ساتھ ہی چھوٹے ہو جاتے۔ قال، تو قیصر نے کہا، فہل قال ھذا القول احد منکم قبلہ، تو یہ جو نبوت کا دعویٰ ہے اس سے پہلے تم میں سے کسی اور نے کیا ہے تمہارے قبیلے میں؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ فقال، تو اس نے کہا، کنتم تتہمونہ علی الکذب قبل ان یقول ما قال، کیا تم لوگوں نے اس سے اس نبوت کے دعویٰ سے پہلے کوئی جھوٹ کا الزام لگایا ہے؟ کبھی تم لوگوں نے کہا ہو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، فہل کان من آبائہ من ملک، تو اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، تو کیا اشراف الناس یعنی ایلیٹ تم لوگوں کی اس کی پیروی کر رہی ہے یا کمزور؟ قلت بل ضعفاؤہم، میں نے کہا نہیں بلکہ کمزور لوگ زیادہ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ قال، اس نے کہا، فیزیدون او ینقصون، وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا بلکہ وہ تو زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ قال، قیصر نے پوچھا، فہل یرتد احد سخطۃ لدینہ بعد ان یدخل فی، کیا کوئی اس دین سے غصے میں آ کر، تنگ آ کر مرتد ہوا ہے اس دین سے، اس میں داخل ہونے کے بعد؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، فہل یغدر، اس نے پوچھا کیا اس نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے، دھوکہ دیا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ اور پھر ایک یہ چیز انہوں نے جملہ بولا، وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، اب آج کل ہم اس کے ساتھ ایک معاہدے میں ہیں، نَحْنُ نَخَافُ أَن يَغْدِرَ، ہمیں ایک اس بات سے ڈر ہے کہ وہ کہیں اب اس کی خلاف ورزی نہ کرے، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ خلاف ورزی کریں گے۔ قال ابو سفیان، تو ابو سفیان خود ہی کہتے ہیں،
ابن عباس سے وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا أَن تَقِسُهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَن تُؤْثَرَ عَنِّي غَيْرُهَا، کہتے ہیں کہ مجھے اس فکرے کے سوا اور کوئی بات داخل کرنے کا موقع نہ مل سکا جس سے آپ کی توہین نکلتی ہو اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھٹلائے جانے کا بھی اندیشہ ہو۔ قال، اس نے ٹوٹل اگنور کیا اس کے اس جملے کو، ابو سفیان کے جملے کو کیسر نے بالکل اگنور کر دیا، اور اس نے کہا فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ، کیا تم لوگوں نے اس کے ساتھ قتال کیا اور اس نے تمہارے ساتھ قتال کیا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ، اس نے پوچھا کیسی رہی اس کی اور تمہاری جنگ؟ قلت، میں نے کہا كَانَتْ دُوَلًا وَسِجَالًا، کہ لڑائی تو ڈول کی طرح ہوتی ہے، یعنی جیسے ڈول ہوتا ہے وہ کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف کو اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے، یعنی کبھی ایک غالب آ جاتا ہے اور کبھی دوسرا۔ یدال علینا المرۃ وندال علیہ الاخری، کبھی اس کی طرف ڈول جو ہے وہ جھک جاتا ہے جنگ کا، یعنی وہ فتح یاب ہو جاتے ہیں، اور کبھی ہماری طرف جھک جاتا ہے یعنی ہم فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ قال فماذا یأمرکم بہ، اس نے کہا وہ کس بات کا حکم دیتا ہے تمہیں؟ قال، ابو سفیان نے کہا یأمرنا ان نعبد اللہ وحدہ لا نشرک بہ شیئا، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ اکیلے کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وینہانا عما کان یعبد آباؤنا، اور وہ ہمیں روکتے ہیں ان کی پرستش سے، پوجا سے، جس کی کہ ہمارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ۔ سبحان اللہ، کس دشمن کے منہ سے اللہ تعالیٰ کیسی گواہی دلوا رہے ہیں، اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز کا، صدقہ کا، پاک دامنی کا، وفائے عہد کا، یعنی عہد کو وفا کرنے کا اور امانت کو ادا کرنے کا۔ فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا جب میں نے یہ بات اس سے کر لی۔ اب کیسر نے ان تمام جوابات کو انالائز کر کے واپسی ابو سفیان کو بتایا ہے۔ قل لہو، اس سے کہو انی سألتک عن نسبہ فیکم فزعمت انہ ذو نسب، میں نے تم سے اس کے نسب کے بارے میں سوال کیا تو تم نے کہا کہ وہ بڑے نسب والا ہے۔ وکذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، ایسے ہی ہوتے ہیں رسول، وہ اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں ہی اٹھائے جاتے ہیں۔ وسألتک، اور میں نے پوچھا تجھ سے، هل قال احد منکم هذا القول قبلہ فزعمت اللہ، میں نے پوچھا تم سے کہ تم لوگوں میں سے کسی نے پہلے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے تو تم نے کہا نہ، نہیں۔ فقلت لو كان احد منکم قال هذا القول قبلہ، میں کہتا ہوں، یعنی کیسر نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے پہلے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہوتا، قلت رجل یأتم بقول قد قیل قبلہ، تو میں کہتا کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو اس بات کی ایک طرح سے نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے اس سے کہی جا چکی ہے، اس کے قبیلے میں پہلے بھی کسی نے کہی اور اب انہوں نے پھر سے کہہ لی ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے کبھی اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی اس سے پہلے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا؟ فَزَعَمْتَ اللہ، تو تم نے کہا نہیں۔ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، تو میں نے یہ بات جان لی کہ جو بندہ انسانوں پر جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ پر کیسے جھوٹ گھڑ سکتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ، اور میں نے پوچھا تم سے، هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، اس کے آبا و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ فَزَعَمْتَ اللہ، تم نے کہا نہیں۔ فَقُلْتُ، تو میں یہ کہتا ہوں، لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٍ، اگر اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا، قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، تو میں کہتا کہ یہ اپنے آبا و اجداد کی بادشاہت واپس لینا چاہتا ہے، اس لیے یہ دعوے کر رہا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ، میں نے تم سے پوچھا، اشراف الناس يَتَّبِعُونَهُ أَمْ دُعَفَاؤُهُمْ، کہ لوگوں کی اشرافیہ یعنی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اتباع کر رہی ہے اس کا، یا غریب اور کمزور ان میں سے۔ فَزَعَمْتَ أَنَّ دُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، تو تم نے کہا کہ جو ضعفاء ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، وہ اتباع کر رہے ہیں۔ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ،
تو یہاں کیسر کہتا ہے کہ رسولوں کی اتباع ابتداً کمزور لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ کیسر ایک اسکالر تھا کرسچینٹی کا، اور اس کو پتہ تھا کہ اس نے کیا سوال پوچھنے ہیں نبی کی پہچان کے لیے۔ اسی کیسر نے سیرہ کی کتابوں میں ایک اور بھی واقعہ آتا ہے کہ تبوک کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت بھی ایک شخص جو ہے جس کو التنوخی کہا جاتا ہے، اس کو بھیجا تھا 3 سوالات دے کر کہ یہ پوچھو کہ تاکہ پتہ چلے کہ یہ شخص اصل میں نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو پتہ اس کو بڑی اچھی طرح چل چکا ہے ابھی ہی۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ، پھر میں نے تم سے پوچھا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم، فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، تو تم نے کہا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، ایمان ایسے ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ مکمل ہو جائے، بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی اس دین میں آنے کے بعد اس سے غصے میں آ کے اور تنگ آ کے چھوڑ گیا ہے، مرتد ہوا ہے اس میں داخل ہونے کے بعد؟ فزعمت اللہ، تو نے کہا نہیں۔ فکذالک الایمان، ایمان ایسا ہی ہوتا ہے۔ حین تخلط، جب یہ مل جل جاتا ہے، بشاشتہ القلوب، تو دلوں کو بشاشت دیتا ہے، تر و تازہ کر دیتا ہے۔ لا یسخطہ احد، کوئی اس سے تنگ نہیں آتا، کسی کو غصہ نہیں آتا کہ میرے دل میں ایمان کیوں ہے، بلکہ اس کے دل میں ایک بشاشت ہوتی ہے، وہ اس کو حلاوت محسوس کرتا ہے، وہ اس کو انجوائے کرتا ہے اس ایمان کی پختگی کو، اور وہ کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، پھر میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کبھی اس نے دھوکہ کیا؟ فَزَعَمْتَ اللہ، تو نے کہا نہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، لا يَغْدِرُونَ، وہ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ، پھر میں نے تم سے پوچھا کیا تم لوگوں نے اس سے اور اس نے تم سے قتال کیا؟ فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ، تم نے کہا کہ یہ تو ہو چکا، یعنی ہوتا ہے ایسے۔ وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ يَكُونُ دُبَلًا، اور یہ کہ تم لوگوں کی اور اس کی جنگ ڈول کی طرح ہے، یعنی کبھی ایک طرف جھکاؤ اور کبھی دوسری طرف۔ يُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَتُدَالُونَ علیہ الاخری، کبھی وہ تم لوگوں پر حاوی آ جاتا ہے اور کبھی تم اس پر حاوی آ جاتے ہو۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، ایسے ہی ہوتے ہیں رسول، ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے ان کا۔ تبتلا، ان کو آزمایا جاتا ہے۔ وَتَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ، اور ان کے لیے ہی ہوتا ہے جو اینڈ، جو رزلٹ ہے، آخری جو فتح ہے وہ انہی کے لیے ہوا کرتی ہے، اچھا انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ، پھر میں نے تم سے پوچھا کہ تم لوگوں کو وہ کیا حکم دیتا ہے؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ، تو تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، اور یہ کہ وہ تمہارے ان بتوں سے پوجا کرنے کو روکتا ہے جو تمہارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے نماز کا، والصدقۃ، اور صدقہ کا، والعفاف، اور پاک دامنی کا، والوفاء بالعہد، اور عہد کو وفا کرنے کا، واداء الامانۃ، اور امانت ادا کرنے کا۔ قال، تو کیسر نے کہا، وہذہ صفۃ نبی، تو یہ تو صفات ہیں ایک نبی کی۔ قد كنت اعلم انہ خارج، اب وہ کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ وہ مبعوث ہونے والا ہے، اس کے آنے کا وقت آ چکا ہے۔ ولیکن لم اعلم انہ منکم، لیکن یہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوگا۔ وَإِن يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا، اور اگر وہ سب بات جو تم کہہ رہے ہو وہ حق ہے، فَيُوشِكُ، تو قریب ہے، أَن يَمْلِكَ، کہ وہ مالک بن جائے گا، مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، اس جگہ کی جو میرے قدموں کے نیچے ہے، اور اس وقت تو بیت المقدس میں تھا۔ پھر کہنے لگا، وَلَوْ أَرْجُو أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا، لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، تو میں اس کی ملاقات کے لیے ضرور ایفرٹ کرتا، زحمت اٹھاتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا، لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ، تو میں اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ قال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کہا، ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرئ فاذا فیہ،
تو ابو سفیان نے کہا کہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور وہ اس کے سامنے پڑھا گیا اور اس میں یہ لکھا تھا۔ خط پڑھنے سے پہلے ہم یہ بات اب ضرور دیکھ لیں کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، تم کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو تم چاہتے ہو۔ یہ وہی کیسر ہے کہ جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنیاں بھی کرتا رہا ہے اور جس کو پھر یرموک کے بعد ایک فائنل شکست ہوئی، یہ وہی کیسر ہے۔ یہ پہچان گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مسلمان ہونا بھی چاہتا تھا، لیکن اس کے جو انٹلیکچوئلز تھے، عمراء وزراء تھے، انہوں نے اتنا زیادہ شور مچایا کہ یہ ڈر گیا اور یہ اسی حالت پر رہا، اپنی کرسچینٹی پر ہی یہ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک جو تھا اس میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ من محمد عبد اللہ و رسولہ، محمد عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، و رسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل کی طرف جو کہ عظیم الروم ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر کہ جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، ایز فار واٹ فالوز، اس کے بعد، فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ تو سلامتی میں رہو گے۔ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن، مسلمان ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، ایک اپنی کتاب پر ایمان لانے کا اور پھر ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو، فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ، تو تمہارے اوپر تمہاری ساری رعایا کا بھی گناہ ہوگا، پیزنٹس کا، یعنی وہ سارے جو تمہاری رعایا ہے ان سب کا گناہ تمہارے سر ہوگا، کیونکہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ آج تو یہ ساری تمہاری رعایا بھی مسلمان ہو جائے گی۔ اس وقت ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک میں یہ آیات لکھی تھیں، اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں تو صاف کہہ دو، گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ قال ابو سفیان کہتے ہیں، فلما ان قضى مقالته علت اصوات الذين حوله من عظماء الروم، کہتے ہیں کہ جب اس نے اپنی بات پوری کر لی تو خط بھی پڑھا جا چکا تو اس کے آس پاس رومی سرداروں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ، اور بہت وہاں پہ غلغپاڑا ہونے لگ گیا، چیخ و پکار ہونے لگ گئی۔ فَلَا أَدْرِي مَاذَا قَالُوا، تو مجھے تو پتہ نہیں کہ وہ کہہ کیا رہے تھے کیونکہ زبان فرق تھی۔ وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا، اور ہمارے بارے میں حکم دیا گیا کہ انہیں باہر نکال دو، تو ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهِمْ، جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل آیا اور اب ہم تھے آپس میں ہی اکیلے، قُلْتُ لَهُمْ، تو میں نے کہا ان سے، لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، کہ ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بڑا زور پکڑ گیا ہے۔ یہ عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ کسی کی تحقیر کرنی ہوتی تو اس کو کسی ایسے انسیسٹر کی طرف اس کی نسبت کی جاتی کہ جس میں ذرا نسب میں کم ہوتا، تو یہ غالباً جو قبیلہ بنو سعد ہے جہاں کہ آپ کی رداعت ہوئی تھی، وہاں آپ کے کسی انسیسٹر کا، ردائی انسیسٹر کا یہ نام ہے۔ ھذا ملک بنی الاصفر یخافہ، یہاں یہ بادشاہ بنو الاصفر کا، یعنی بنو الاصفر رومنز کو کہا جاتا تھا، تو یہ ڈرتا ہے اس سے، یعنی ابو سفیان نے یہ چیز وہاں پر اپنی انٹیلیجنس سے مشاہدہ کر لیا کہ کیسر جو ہے وہ او میں آ گیا ہے، وہ روب میں آ گیا ہے، وہ ڈر گیا ہے۔ قال ابو سفیان، تو ابو سفیان کہتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، ما زلت ذلیلا مستیقنا بان امرہ سیظہر،
اس کے بعد میں ذلت ہی محسوس کرتا رہا اور مجھے برابر یقین رہا کہ وہ غالب آ کر رہے گا، حتیٰ ادخل اللہ قلبی الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا، وَأَنَا كَارِهٌ، جب کہ میں اسے ناپسند کرتا تھا، یعنی ابتدا میں اس کو ناپسند کرتا تھا۔ تو یہ حدیث ہرقل کے نام سے مشہور ہے، اور امام بخاری اس کو کتاب الوحی میں بھی لائے ہیں اور یہاں پر بھی لائے ہیں۔ تو یہاں لانے کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ امراء وزراء کو خط لکھنا، انہیں دعوت اسلام دینا، کیونکہ دعوت اسلام ہی جہاد فی سبیل اللہ کا اصل مقصد ہے، نہ کہ یہ کہ آپ دشمن کے نوجوانوں کو قتل کریں، اور نہ یہ کہ ان کی آبادیوں پر بم پھینکیں، اور نہ ہی یہ کہ آپ اغوا برائے تاوان کریں۔ میں پچھلے دنوں کچھ ایسی پتہ نہیں کہاں سے ایک کوئی آ گیا، ایک کوئی پروگرام سا، کوئی کلپ سا، کہ جس میں ایک یہاں پر ہی ایک لڑکا نوجوان جو اغوا ہوا، کئی 4.5 سال وہ ادھر علاقہ غیر میں رہا، اور پھر وہاں پر جو اس نے اپنے ٹارچر جو اس کو کیا گیا ہے اور رینسم کی خاطر، تو اس کی داستانیں ہیں، تو وہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا سائیکی ہے، یہ کیا نفسیات ہے، کہ ساتھ نمازیں بھی چل رہی ہیں، ساتھ کوڑے بھی چل رہے ہیں، ساتھ ناخن جو ہے وہ بھی یعنی اکھاڑنے وہ بھی چل رہا ہے، اور مٹی میں دھنسا دینا سر تک، یعنی صرف چہرہ باہر رہنا وہ بھی چل رہا ہے۔ تو یہ کہاں کی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے نوشنز ان کو بالکل کلیئر کر لیں۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک بڑا حساس سینسٹیو معاملہ ہے، اور صرف اور صرف اعلی کلمت اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ کے ہاں ایکسیپٹ ہوگا۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا، میں دوں گا جھنڈا ایک آدمی کو، یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا، یعنی اس سے پہلے وہ قلعہ جو ہے وہ نہیں فتح ہو پا رہا تھا۔ فقاموا یرجون لذلک ایہم یعطی، تو لوگ کھڑے ہوئے اور ہر کسی کو یہ امید تھی کہ دیکھیں جھنڈا کس کو ملتا ہے، یعنی اس کو یہ تھا کہ مجھے مل جائے، ہر بندے کو یہ تھا کہ مجھے ملے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کل میں ایسے شخص کو، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، تو اب ہر کسی کو یہ تمنا تھی کہ مجھے مل جائے۔ فغدوا وکلہم یرجو ان یعطی، پھر صبح ہوئی اور سب کے سب یہ امید رکھتے تھے کہ مجھے مل جائے گا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این علی، علی کدھر ہیں؟ فقیل، تو کہا گیا، یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فامر فدعی لہ، تو آپ نے حکم دیا اور آپ کو لایا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کو لوگ یعنی پکڑ کے لے کر آئے کیونکہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ فبصق فی عینیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنی تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ان کی آنکھوں پر۔ فبرأ مکانہ، اور وہ اسی وقت جو ہے وہ صحت یاب ہو گئے، وہیں کھڑے کھڑے صحت یاب ہو گئے۔ حتیٰ کأنہ لم یکن بہ شیء، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں ان کو۔ فقال علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کی، نقاتلہم حتیٰ یکونوا مثلنا، کہ ہم ان سے جنگ لڑیں گے یہاں تک کہ وہ ہماری طرح ہو جائیں، یعنی مسلمان ہو جائیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رسلک، آرام سے، حتیٰ تنزل بساحتہم، آرام سے چلو یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں پہنچ جاؤ۔ ثم ادعہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی طرف دعوت دو۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، اور پھر ان کو ان کے فرائض کی خبر دو کہ کیا کیا واجب ہے ان کے اوپر۔ فواللہ، بس قسم اللہ کی، لَأَن يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ، تم سے ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے تمہاری ایفرٹ سے،
تمہاری وجہ سے، خیر لک من حمر النعم، بہتر ہے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے، جو کہ عربوں کا سب سے پسندیدہ اور قیمتی سرمایہ ہوا کرتا تھا۔ تو اگر یعنی اس قدر محبوب سرمایہ بھی اگر تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو بھی تم وہ ثواب نہیں پا سکتے جو ایک آدمی کے مسلمان ہونے سے تمہیں ملتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ پھر یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کی فقہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی شروع کرنے سے پہلے وہ اتنے کٹر یہودی، اتنے برے دشمن، شرارتی دشمن، ان کے لیے بھی مارجن رکھا کہ ان کو دعوت اسلام پیش کرو، جنہوں نے کتنی دفعہ تو آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی، اور اس دن بھی، خیبر کے دن بھی پھر زہر فتح کے بعد ایک عورت نے ملا کے تو گوشت میں آپ کو بھیج دیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھا کہ پہلے ان کو بتاؤ کہ تم لوگوں پر اللہ کے کیا حقوق ہیں اور تم لوگ مسلمان ہو جاؤ۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر چڑھائی کرتے تو اس وقت تک حملہ نہ کرتے جب تک کہ صبح نہ ہو جاتی۔ فَإِن سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، پھر اگر وہ وہاں پر اذان کی آواز سن لیتے تو رک جاتے۔ یعنی اب ڈفرینٹ قبائل میں اسلام پھیل چکا تھا، تو ہر قبیلے کا یا ہر کسی آبادی کا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے، تو پھر اذان سے فرق پتہ چلتا ہے۔ تو اذان کی آواز آتی تو پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ آور نہیں ہوتے تھے۔ وَإِن لَّمْ يَسْمَعْ أَذَانًا، اور اگر اذان کی آواز نہ سنتے، أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ، تو صبح کے بعد حملہ کر دیتے۔ فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلًا، چنانچہ خیبر میں بھی ہم رات ہی کو پہنچے۔ تو اس حدیث میں بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ جنگ سے پہلے ہر وہ موقع تلاش کر لینا چاہیے جس سے جنگ کا خطرہ ٹلے، کیونکہ یہ اسلام کے مقاصد میں نہیں ہے خون ریزی کرنا اور بلا وجہ کی جنگیں کرنا۔ جنگ کے بغیر اگر لوگ مسلمان ہوتے ہوں تو پھر ان کو اس چیز کا چانس ضرور دے دینا چاہیے۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا غزا بنا، اور وہی یہاں پر دوبارہ سے اس کا تھوڑا سا حصہ آیا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر غزوہ کرتے۔ وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا۔ انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں رات کے وقت پہنچے۔ وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لَا يُغِيرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، اور جب بھی آپ کسی قوم کے پاس رات کو آتے تو ان پر حملہ نہ کرتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ، پھر جب صبح ہوئی اور مسلمان خیبر کے ارد گرد پہنچ چکے ہوئے تھے، خرجت یہود، تو یہودی نکلے بمساخیہم ومقاتلہم، اپنی کسیاں اور ٹوکریاں لے کر، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں ایگریکلچر کرنی ہوتی تھی نا، تو جیسے وہ کوئی گوڈی وغیرہ کرنے کے لیے جو کوئی ان کی ٹوکریاں، کوئی چیزیں، کوئی سبزیاں، کوئی پھل اتارنے ہیں، جو بھی کرنا ہے، کوئی کھجوریں اتارنی ہیں، تو اس کے لیے اپنا ساز و سامان جو ہے اپروپریٹ وہ لے کے نکلے۔ فلما رأوہ، نکلے تو انہوں نے آگے دیکھا کہ یہ تو لشکر آئے پڑے۔ قالو، کہنے لگے، محمد واللہ محمد والخمیس، محمد واللہ محمد اور لشکر، خمیس لشکر کو کہتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، خربت خیبر، خیبر ویران ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور روایت ہے کہ جس میں انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم خیبر میں اس وقت پہنچے جب سورج چمک رہا تھا۔ تو بیسکلی رات کے وقت پڑاؤ کیا ہے آ کے، اور پھر اس طرف کو جب گلی کوچوں میں پہنچے ہیں تو اس وقت سورج چمکنے لگا۔ تو دونوں روایات میں اس طرح سے تطبیق ہوتی ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو سزا دینا چاہتے تو آپ ان کو اس وقت ہی حملہ کر دیتے، رات کو ہی، اور ان کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیکیٹس میں سے تھا اور عمدہ اخلاق میں سے تھا کہ اتنے برے اور فساد انگیز دشمن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اس طرح نہیں دھاوا بولا. قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کرتا رہوں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ. فمن قال لا الہ الا اللہ، اور جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، فقد عصم منی نفسہ ومالہ الا بحقہ، تو اس نے مجھ سے اپنی جان اور مال ہم سے محفوظ کر لیا مگر حق اسلام کی وجہ سے. وحسابہ علی اللہ، البتہ اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے. رواہ عمر وابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کو عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ. اس حدیث میں جنگ کا بھی مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہلوانا. لیکن پھر وہی بات کہ ہم نے تمام احادیث کو اور سیرت کو سامنے رکھ کے تو دیکھنا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جہاد فی سبیل اللہ کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. بہرحال ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کہہ لیں، لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ نہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو شہادتین دونوں، توحید کا اقرار بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی. اور اللہ بحق ہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی ایسا کام اسلام کے اندر کرنا جس کے بدلے میں قتل کیا جانا جائز ہے. تو وہ 3 چیزیں ہیں: کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، شادی شدہ انسان کا زنا کرنا، اور پھر دین اسلام سے مرتد ہو جانا. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو شہادتین کے اقرار کے باوجود بھی قتل کیا جائے گا اور ان کی جانوں کا کوئی تحفظ نہیں ہوگا. انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.